السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے واٹ از لائف، اینڈ دین آئی ول ڈسکس ود یو ان دس ویڈیو دیٹ واٹ از دا پرپس آف لائف۔ آیا کہ زندگی کیا ہے اور انسانی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو اس پر بات کرنے سے پہلے فرسٹ آف آل دس از ٹو مچ کمپلسری فار اس ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ فلسفہ زندگی۔ بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے کہ زندگی کا فلسفہ کیا ہے، تو آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لاتا، اور اسی طرح جب وہ مر جاتا ہے، اس دنیا فانی کو چھوڑ دیتا ہے، تو وہ بالکل تنہا جاتا ہے، اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کے جاتا۔ تو اس سے کمپلیٹلی طور پر واضح ہوتا ہے کہ انسان کا زندگی میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ پر ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو با اختیار سمجھتا ہے۔ دنیا میں کوئی عمل دو رخوں کے بغیر نہیں ہوتا۔ دنیا میں اگر کوئی خوش رہے گا تو ڈیفینیٹلی ان فیوچر وہ غمگین اور برے وقت کا سامنا بھی کر سکتا ہے، اور اگر کوئی برے وقت یا مشکل وقت سے گزر رہا ہے تو ان فیوچر وہ اچھے وقت میں بھی آئے گا۔ زندگی کے لیے بنیادی ضروریات آدمی کی پیدائش سے لے کر اس کے مرنے کے بعد بھی موجود رہتی ہیں۔ جو چیزیں پہلے سے موجود ہیں وہ مرنے کے بعد بھی موجود رہیں گی۔ تو سمپلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان چیزوں کے لیے اپنے آپ کو غمگین رکھنا، ناخوش ہونا سراسر اپنے ساتھ ظلم ہے، اور بنیادی طور پر ظلم ہی ناخوشی کا باعث بنتا ہے۔ زندگی میں کام آنے والی بنیادی ضرورتیں، بنیادی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح فراہم کر دی ہیں کہ وہ انسان کو ہر حالت میں ملتی ہی رہتی ہیں۔ یہ انسانی زندگی کا مختصر فلسفہ ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں واٹ از دا پرپس آف لائف۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، آیا کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا تو اس کی پیدائش سے قبل، اس کی تخلیق سے قبل اللہ رب العزت نے فرشتوں کو پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو پیدا کر کے جنات کو بھی پیدا کیا۔ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا اور پھر جنات کو آگ سے پیدا کیا۔ تب اللہ رب العزت نے ارادہ فرمایا کہ ایک ایسی مخلوق کو تخلیق کیا جائے جس میں اطاعت و بندگی اور فرما برداری جیسے خصوصیات بھی ہوں، اور اگر گناہوں کی بات کی جائے تو تکبر اور سرکشی اور ایسے گناہ بھی اس میں ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ دوستو، اس زندگی کا مقصد اس سے مکمل طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد اللہ رب العزت کی اطاعت فرما برداری ہے، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو مشکلات کا حل، دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنا انسانی زندگی کا دوسرا مقصد ہے۔ اللہ رب العزت نے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ایک نام جسے ہم حقوق العباد کا نام دیتے ہیں، اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ میں اپنے حقوق کو تو شاید معاف کر دوں پر اپنے بندوں کے حقوق کو معاف نہیں کروں گا جب تک کہ وہ بندہ اسے خود معاف نہ کر دے۔ تو دوستو، ہمیں اپنی روزانہ کی بنیاد پر اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ آیا کہ ہماری وجہ سے ہمارا کوئی دوسرا مسلمان بھائی، کوئی انسان پریشان، تکلیف یا دکھ میں تو نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری انسان کی زندگی کا تو بنیادی مقصد ہے، اہم مقصد ہے، اور اس کے بعد انسان کی زندگی کا مقصد دوسروں کا خیال رکھنا، ان کو خوش رکھنا اور مشکلات مصائب میں ان کی مدد کرنا۔ اس کام کی وجہ سے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھنا ہی انسانی زندگی کا مقصد ہے۔ تو دوستو، آئیے ہم حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آیا کہ پوری دنیا میں جو ڈیزیز نون ایز کووڈ-19 سے پہچانی جاتی ہے، کن حالات سے دنیا گزر رہی ہے، تو اس مشکل حالات میں ہم اپنے ملک پاکستان کی مدد فرمائیں، اس کی حفاظت کریں۔ تو ہم سے جتنا ہو سکے ایک دوسرے کی مدد فرمائیں، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ان کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کریں، اور آلویز ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کے لیے دن رات کوشاں رہیں اگر اللہ رب العزت نے آپ کو ہمت اور توفیق دی ہوئی ہے، تاکہ اس مشکل وقت میں ہم ایک دوسروں کا سہارا بن سکیں، ایک دوسرے کا دست بازو بن سکیں،
تاکہ کوئی بھی دوسرا مسلمان بھائی کسی قسم کی دکھ تکلیف اور پریشانی کا سامنا نہ کرے۔ تو آئیے دوستو، اس مشکل وقت میں اس وبا کا مقابلہ کرتے ہوئے اس سے پیدا ہونے والی پریشانیوں، مصیبتوں اور دکھوں کا مقابلہ کریں۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی دعائیں فرمائیں۔ اسپیشلی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، رمضان المبارک کی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دین وی ول میٹ ان دا نیکسٹ ویڈیو۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔